اور قرآن کا اعلان صاف ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور یہ شفاء جو ہے یہاں عام ہے، یہ شفاء روحانی کے ساتھ ہی خاص نہیں کیا گیا، عام ہے یا یہ مقید ہے کسی کے ساتھ؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ ہاں ایمان اور ایقان پر ہے کہ اس قرآن سے شفا حاصل کرے، ظاہر کے لیے بھی، باطن کے لیے تو ہے یہ شفا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہے؟ رحمت، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی قرآن ظالم لوگ اس سے اور ان کی ضلالت بڑھ جاتی ہے اور ان کا خسارہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اب یزیدو میں یہ کیا کہتے ہو آپ؟ ضمیر کس کی طرف؟ جی قرآن کی طرف۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہاں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقین ہوگا یقین ہوگا یقین ہوگا تو ساری شفا اسی میں۔ ہاں ہمارے جو ہے ہم پریشان اور ہم کو بیماریوں نے بھی گھیر لیا اور دوسری پریشانیوں نے بھی گھیر لیا کہ ہم اصل شفا سے دور ہو گئے، اس کو شفا نہیں مانتے، عملاً نہیں مانتے ہیں، اعتقاداً مانتے ہو نہ مانتے ہو، عملاً نہیں مانتے ہو، تو یہ عام ہے یہاں پر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہی قرآن ان ظالمین کے لیے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا، ان کا خسارہ ہی سے بڑھتا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو، یا ایھا الناس، بے شک آیا آپ کے پاس، قد جاءتکم، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم من موعظۃ من ربکم، تمہارے رب سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ خوب سمجھو، یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ لوگوں میں ہو یا نہیں ہو؟ اس کے مخاطب آپ لوگ ہو یا نہیں ہو؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم، تحقیق آیا، تحقیق آپ کے پاس کیا ہے؟ موعظۃ، نصیحت، من ربکم، کہاں سے آئی؟ خوب سمجھو، کہاں سے آئی؟ اب کتنے لوگوں نے یہ نصیحت سن لی؟ کتنے لوگوں نے یہ نصیحت سن لی؟ ذرا غور کرو اپنے اوپر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب سے۔ اور دیکھو آئی کہاں سے اور کس کا پیغام ہے؟ اب کس کس نے اس کو جانا؟ یہ نصیحت کس کس نے سنی اور یہ نصیحت کس کس نے سمجھی اور یہ نصیحت کس کس نے پڑھی؟ نہیں سمجھے؟ یا ایھا بلال ما فہمت الموعظۃ من لغۃ العربیہ، ھذا الموعظہ فی لغۃ العربیہ، یہ نصیحت عربی زبان میں ہے، یہ نصیحت کس زبان میں؟ عربی نہیں پڑھے گا سمجھے گا؟ عربی
تسبیح نہیں پڑھے گا تو یہ نصیحت حاصل کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آئی تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب سے نصیحت. اور یہ نصیحت ہے کس زبان میں؟ عربی زبان میں ہے تو فرض ہو جائے گا. مفتی صاحب سوچے گا اس وقت فتوا دے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن آیت میں غور کرے گا تو فرض ہو جائے گا. آیت میں غور کرے گا فرض ہو جائے گا. اللہ، میرے رب سے نصیحت آئی. کیا نصیحت آئی مجھے پتہ ہی نہیں. نیند نہیں آئے گی جب تک نہ یہ نصیحت کو حاصل کرے گا. اگر اپنے رب سے ڈرتا ہو اور اس کو مانتا ہو اور اس کا خوف خشیت ہو، اس سے محبت ہو، جو محبوب ہوتا ہے، جسے محبت ہوتی ہے، جب وہ کوئی پیغام بھیجتا ہے تو جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. وہ ذرا دیکھتا ہے. اب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کو 1000 بار پوچھتا ہے میرے بارے میں کیا کہا، خدا اس کو کیا ہونا ہے، مون کیا ہوتا ہے، نہ مون بولا تب برائے لگے مون آج لیتے نہ دیون بولتا نہیں بولتا. محبت کی نشانی ہوتی ہے. اب یہاں کیوں نہیں ایسے کرتے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسا ہے؟ یہ سنجیدہ باتیں ہم غور نہیں کرتے. یہ آیت تو 1000 بار سنی ہوگی، تھوڑے آج پہلی بار سنی گیا، 1000 بار سنی ہوگی، لیکن غور نہیں کیا. غور نہیں کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شفا یہاں سے ڈھونڈو، ادھر ادھر سے مت ڈھونڈو. جو دلوں میں بیماریاں ہیں، لما فی الصدور، صدور صدر کا جمع، صدر سینہ، سینوں میں جو بیماریاں ہیں، صدور صدر کے جمع. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. اگر کمر میں درد نہیں ہے، اگر کمر میں درد ہے تو ٹھیک. حضرت تھانوی علیہ رحمت کہ ہاں ایک بار ایسا ہی ہوا، ایسے ہی تو حضرت نے ڈانٹا، وہاں تو ڈانٹ تھی، تو اس نے عذر کر دیا کمر میں درد تھا نہیں درد. اور ہمارے حضرت جی فرماتے تھے واقعی بعد میں اس کو کمر میں درد ہو گیا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کہاں شفا ڈھونڈتے ہو، کہاں علاج ڈھونڈتے ہو؟ اپنے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلا میرے دل کے ظلمت خانے، میرے دل کی ظلمت خانے، دل کے مکینوں میں. یہ سینے میں جو قرآن ہے نا، یہ پوری شفا ہے. گیس دن سمجھتا ہے اس قرآن کی قدر کا. یہ جو دل میں سینے میں قرآن کو یاد کیا، اسی میں ساری شفا ہے. قرآن نے کیا کرا؟ شفاء لما فی الصدور. اب جس کو اس کے ساتھ اعتقاد ہو، جس کو قرآن کے ساتھ شغف و لگاؤ ہو، اس کے دل میں، اس کے سینے میں بیماریاں رہیں گی؟ نہیں رہیں گی، نہیں رہیں گی. حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت تھا. آخری وقت میں تو تکلیف ہوتی ہے. تو جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمایا پورے بدن میں درد، پورے بدن میں. الحمدللہ دل مطمئن ہے، دل میں شفاء لما فی الصدور. عجیب طمانینیت، عجیب سکینہ اور عجیب بشاشت اللہ کے بندوں کو نصیب ہوتی ہے. عجیب کیا ہوتی ہے؟
اسی کا نام جنت ہے۔ عجیب طمانینت ہوتی، دنیا پریشان ہوتی ہے، اور ان اللہ والوں کے دلوں میں عجیب قسم کی بشاشت ہوتی ہے، عجیب قسم کا اطمینان ہوتا ہے، اور عجیب قسم کا، جس کو کیا کہتے ہیں، سکینہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر سکینہ نازل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں سو رہے تھے کھراٹے مار، یہ ممکن ہے؟ وہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ سو رہے آرام سے، اور کھراٹے بھی مار رہے ہیں۔ ایسا سکینہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، صحابہ تھے اور دشمن کارزار اتنا تھا، اور بہت گھمسان کا یہ تھا کارن وہاں چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اب وہ تھک گئے، اللہ تعالیٰ نے اونگ مسلط کر دی، سب صحابہ کو اونگ آ گئی، نیند اٹھا لی، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو اونگ آ گئی، اور اس اونگ سے ان کو وہ بشاشت، اور پھر جب بیدار ہو گئے پھر پوری قوت ان میں پھر واپس آ چکی تھی، ساری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ یہ اونگ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا ان کے لیے، جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا۔ تو کیا فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ کرے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بنائے، ہمارے دلوں کو شاف و شفا کرے، ظاہری اور باطنی ہر مرض سے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت بھی اسی میں ہے، اور یہ پوری رحمت ہی رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ پوری رحمت ہے مومنین کے لیے دنیا میں۔ مجھے کل ایک ایس ایم ایس آئی، ڈاکٹر صاحب بیچارے کرتے رہتے ہیں ایس ایم ایس، تو کہا کہ یہ جس لائف از لائک اے روڈ، یہ ایک راستہ ہے، یہ زندگی، دا پرابلمز آر اسپیڈ بریکرس، اور جو اس میں یہ مشکلات آتی ہیں یہ اسپیڈ بریکر، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے گا، اگر اسپیڈ بریکر نہیں ہوگا تو راستوں میں کیا ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے گا۔ تو یہ جو مشکلات آتی ہیں، انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھی اس کے لیے رحمت ہی ہے، یہ اس کو اس اخروی ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے۔ ہاں، یہ فوراً اس کو یاد آ جائے اور پھر اللہ کی طرف آ جائے اور پھر آگے چل جائے، ورنہ یہ گمراہ ہو جائے گا، غافل ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، ھدی للمتقین ای نورا، یہ نور ہی نور ہے، یہ نور ای نورن للمتقین، کیا ہے؟ متقیوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ اور شعبی ایک تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا، خدا من الضلالہ، یہ گمراہی سے نکالنے والی چیز ہے، گمراہی سے نکالنے والی چیز ہے۔ اور سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا تبیان للمتقین، جیسے قرآن شریف دوسری جو تبیان لکل شیء، یعنی یہ جو ہے ہر چیز کو روشن کرنے والی، ہر چیز کو واضح کرنے والی چیز، یعنی آپ کو کوئی پھر جب کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھے گا، اس کے سارے شک دور ہوں گے، اس کے سارے مرض دور ہوں گے، اس کی ساری بیماریاں دور ہوں گی، اور اس کو صحیح اصلی صحت نصیب ہو جائے گی۔ تبیاناً، یہ ہر چیز کو واضح کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ جہاں تک خدن کا، ہدایت کا، یہ تو مطلب قرآن کے
عجائب اور اس کے یعنی جو یہ ہے اس کی تفسیر کا کوئی حق تو ادا نہیں کر سکتا اور نہ کبھی پورا ہو سکتی ہے۔ اب آگے جو فرمایا ہدن للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی یہ تقوی سے نکلا ہوا لفظ ہے، الوقایہ فرط الصیانہ، الوقایہ فرط الصیانہ، یعنی بہت ہی بہت کیا کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اب کس چیز سے بچانا؟ یعنی متقین وہ لوگ ہیں الذین یحذرون من اللہ عقوبتہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے عقاب سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے عقاب سے، اس کے عذاب سے، اور جو بچتے ہیں شرک سے، جو بچتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو اتقوا ما حرم اللہ علیہ، جو وہ بچتے ہیں اس چیز سے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ کیا کرتے ہیں؟ جو حرام چیزیں ہیں، حرام امور ہیں، اور ہر حرام چیز سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَأَدُّوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، اور ہر وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ نے ان پر فرض کی۔ اللہ نے جو چیز فرض کی، جو واجب ہے، اس کو ادا کرتے ہیں، اور جس چیز کو حرام کر دیا اس سے بچتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے اس کے بارے میں، اس کو کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس سے واپس سوال کیا، آپ کبھی ایسے راستے سے چلے ہیں جس میں صرف کانٹے تھے؟ کہا ہاں میں چلا ہوں۔ تو کیسے چلے؟ کہا میں نے دامن سمیٹ لیا تاکہ کانٹے نہ لگ جائیں۔ جہاں ادھر سے بھی کانٹے، ادھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے اور یہ سب بچاتا ہے کنڈما سے، کانٹے نہ چبھ جائیں، بچاتا نہیں بچاتا، اپنے پیر کو، اپنے ٹانگوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کپڑوں کو کوشش کرتا ہے کہ کانٹے اس کو نہ چبھ جائیں۔ کہا یہی ہے کہ اس طرح سے دنیا کے راستے سے چلنا کہ جہاں جہاں یہ گناہوں کے کانٹے ہیں، جہاں جہاں سیئات کے کانٹے ہیں، جہاں جہاں حرام چیزوں کے کانٹے ہیں، ان کو اپنے ان سے بچا کے اس دنیا کے راستے سے چل رہا، اس کو تقویٰ ہے۔ سمجھے؟ جس طرح انسان دنیا میں کانٹوں کے راستے سے، اور یہ دنیا کانٹوں سے بھری ہے، ابھی باہر جاؤ تو ہزار گناہ وہاں سے، ادھر سے بھی گناہ، ادھر سے بھی گناہ، ادھر سے بھی گناہ، ہر جگہ گناہوں سے بھرے ہیں، اور یہ گناہ سارے مثل کانٹوں کے ہیں۔ یہ گناہ سارے کیا ہیں؟ مثل کانٹوں کے ہیں۔ ہاں، ان گناہوں سے، ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، بچا کے رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، فرمایا لا تحقرن صغیرہ، لا تحقرن، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو۔ حرام مت، فرض مت، ایسے بولتے نہیں بولتے؟ لا تحقرن صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو صغیرہ مت سمجھو، حقیر۔ فإن الجبال من الحصى، آپ ذرا بتاؤ یہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، یہ کن چیزوں کا بنا ہے؟ اتنا بڑا پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ یا کوئی اور پہاڑ، یہ کس چیز کا بنا؟ چھوٹے چھوٹے زروں کا بنا۔ اگر اس کو بریک کریں گے، آپ توڑیں گے پہاڑ کو، کن چیزوں کا؟ جیسے ریت کے دانے یا پتھر کے دانے، اتنے اتنے دانوں سے ہی تو بنا ہے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ پہاڑ بنا۔ اسی لیے فرمایا لا تحقرن صغیرہ فإن الجبال من الحصى، دیکھو یہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔